الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله قرآننا يا حبيب الله اسمعك لنا إنما في بكر من مغرق القزيدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب كبرياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله محمد یہ کون مکان کے محمد یہ کون مکان کے زمین آپ کی آسمان کے سمایا کے محمد کون مکان کے محمد کون مکان کے زمین آپ کی آسمان آپ کے ہیں اور یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی مکان کا مکان کے ہیں
مکان کے ہے زمین آپ کی آسمان آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم دو سنا تو بعد نبی کریم روح الرحیم سرکار الانبیاء امام الانبیاء محمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور کو السلام علیکم وعلیکم شبان رجب شریف کا غالباً آخری جمعۃ المبارک آج دے عظیم جمعۃ المبارک کے موقع پہ بھی سفر معراج کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی کے نال کرا گا دعا گو ہاں خالق کی کائنات مالک کی کائنات آقا سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں سنا کے میں سن کے سب نو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا فرمایا پاک میری ذات جس سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اگر رب کائنات نے فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ جس دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں سبحان اللہ جس دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے اور برکتاں کیڑیاں نے پر ایک گل ذہن وچ رکھو ہر مسجد دے اندر برکت ہے سبحان اللہ مسجد وچ اسی بیٹھے ہاں کہ اس مسجد دے اندر برکت ہے باہر برکت نہیں ہے مسجد دے اندر برکت ہے ایک مسجد اقصی ایسی مسجد ہے جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ دے اندر بھی برکتاں نہیں ہے دے باہر بھی برکتاں نہیں الذی بارکنا حولہ اس دے اندر اساں اس دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے وہ برکتاں کی نے اس دے ارد گرد انبیاء کرام دیاں مزاراں نے تو جس جگہ تے اللہ دے پیاریاں دیاں مزاراں ہون اللہ دے نبیاں دیاں مزاراں ہون اللہ دے پیارے بندیاں دیاں مزاراں ہون اللہ فرماتا ہے اوتھے ساریاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ انہاں تھاواں نوں برکتاں والا فرماتا ہے وہ تھاواں برکتاں والیاں نے اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ جس دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے لنریہ من آیاتنا تاکہ اسی انہاں نوں عظیم نشانیاں دکھائیں جس کو سیر کرائی سبحان اللہ اسی اپنے محبوب نوں عظیم نشانیاں دکھائیے انہ السمیع البصیر اللہ فرماتا ہے میں سب تو زیادہ سننے والا اور سب نو دیکھنے والا سبحان اللہ کوئی سننے والا ہے کوئی دیکھنے والا ہے تو رب کائنات نے اپنے محبوب نو معراج کرائی اس دے 5 مرحلے سن کتنے مرحلے 5 مرحلے سن پہلا مرحلہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک براق تے امام الانبیاء سوار ہوتے ہیں سبحان اللہ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی تو آسمان دنیا تک نور دی سیڑھی تے حضور علیہ السلام سوار ہو گئے تیسرا مرحلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتیاں دیاں پراں تے سوار ہو کے 7ویں آسمان تک گئے سبحان اللہ پھر اگلا مرحلہ جبریل علیہ السلام دے پراں تے سوار ہو کے سدرۃ المنتہا تک گئے سبحان اللہ پھر آخری مرحلہ 5واں مرحلہ آپ کے واسطے رف پیش کیتا گیا نور دا سب رنگ دا تخت پیش کیتا گیا یہ 5 مرحلے سن اور پہلا مرحلہ سی امام الانبیاء حضور علیہ السلام براق تے سوار ہو کے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا پچھلے جمعے تو میں یہ بیان کر چکیا
کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام وقت جبریل علیہ السلام جنت براق لے کے آیا، فرشتہ دی براق لے کے آیا، حضور علیہ السلام سوار ہوئے اس براق دا براق کی رفتار ہے علامات کہ جس جگہ تے اس کی نگاہ جاندی اتھے دا پہلا قدم جاتا، سبحان اللہ، اس جگہ تے اس کی پہلی نگاہ جانی اتھے آپ دا اس براق دا پہلا قدم ہونا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام براق دے محتاج نہیں سن، حضور علیہ السلام براق دے کوئی محتاج نہیں سن، نبی براق دا محتاج نہیں ہوندا، نبی دی اپنی بڑی رفتار ہوندی ہے۔ ایک براق صرف حضور دے اعزاز دے طور تے عزت دے طور تے پیش کیتا گیا کہ اے جبریل فرشتہ دی براق لے جا اور ایک سواری لے جا، جنتی براق لے جا، میرے محبوب نو دلہا بنا کے سواری کا سوار کر کے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی عزت دے طور تے، وگرنہ نبی براق کا محتاج نہیں، نبی دی اپنی رفتار بڑی ہے، نبوت دی اپنی بڑی رفتار ہے، میں کہ جا کے عرض کرنا با، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براق پہ سوار ہو کے جا رہی ہوں اور میں ایک ایسی جگہ کو گزریا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام براق تے جا رہے نہیں اور اس کا عالم ہے کہ جتھے اس کی نگاہ جاتی ہے اسی ہوتا پہلا قدم جاتا ہے، اتنی تیز سپیڈ دے وچ اتنی تیز رفتار دے اندر سواری تے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام، لیکن حضور صرف قبر دے باہر نہیں پہ ویکھدے، قبر دے وچوں ہی پہ ویکھدے، سبحان اللہ۔ ایک بندہ سوار ہوئے جہاز تے جا رہے ہوئے تے وہ جاندے جاندے کبھی پائلٹ نو آ کے کبھی کپتان نو آ کے آپ کے تھوڑا جہا جہاز بٹھا کر لے میرا بندہ آ گیا میں محلے میں جاگ لوا کی بھی ہوندا ہے کہ اس کو کبھی کہا عقل دا علاج کرا، اتنی اونچائی تے جہاز جا رہا ہے تینوں تکیو ککھ نظر نہیں آنا، کاشا کن نظر نہیں آ سکتی کہ جس جگہ تے جا کے ساڑیاں نظراں جواب دے جاندیاں نے، لیکن حضور علیہ السلام دی نظر دا کمال ہے اتنی بلندی سے جا کے اتنی تیز سواری سے جا رہے ہیں، براق پہ جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام دیکھتے رہے پہ قبر کے بچ کی ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز قبر کے ساتھ، حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہو کے مسجد اقصی پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب پہنچے نا حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پھر آپ تو پہلے ان کے تشریف فرما، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے نبوت دی رفتار دینا اور حضور ان براق تے براق اپنی رفتار نال جا رہی ہے، محفل کیتا براق تے نبوت دی رفتار ایک نہیں ہو سکتی، اس واسطے براق اپنی سپیڈ وچ گیا ہے، اپنی رفتار وچ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نبوت دی رفتار وچ پھر اٹھے پہلے پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام پہنچے 1,40,000 کا مبیش نبی پیغمبر رسول تشریف فرمانے حضور کا استقبال ہو گیا، جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے نبیو اپنی صفحہ درست کر لو، امام آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے، امام آ گیا اپنی صفحہ درست فرما لو، پھر امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی، سبحان اللہ، جماعت کرائی، سارے نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اس تمہیں بھی پتا چلے کہ انبیاء کرام قبرہ وچ زندہ نہیں، انبیاء کرام قبرہ وچ اٹھ کے آئے نہیں، انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں اور جسم کے نال آئے نہیں، نمازاں پڑھتے نہیں، پتا چلے گا انبیاء قبرہ وچ جا کے مر نہیں جاندے، مٹی وچ مل نہیں جاندے، انبیاء قبرہ وچ بھی زندہ رہندے نے اور جتھے چاہن جس ویلے چاہن اللہ کے حکم نال گزا بھی سکدے نے، آ بھی سکدے نے۔ حضور علیہ السلام پہنچے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت اقتدا کیتا، میرے نبی نے نبیوں دی امامت فرمائی،
جا اقصا جو پہنچے محمد ہمارے، جا اقصا جو پہنچے محمد ہمارے، کھڑے نے نبی انتظار جسارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا اور صفا سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے، اور صفا درست فرما لو امام آ گیا ہے۔ آج وہ وعدہ پورا کرایا جا رہا ہے جہاں عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے انبیاء کرام کو لیا، فرمایا میرے نبیوں میرے نال وعدہ کرو، یا اللہ کے لیے گل وعدہ کریے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ انبیاء کرام کے تو رب کائنات نے وعدہ لیا، انبیاء کرام کی جماعت یا اللہ فرمائے، فرمایا کہ میں وعدہ کروں یا اللہ کئی شاید وعدہ کریے، فرمایا نبوت رسالت معجزات کے کمالات عطا کر کے تو دنیا تے بھیجا گا یا اللہ پھر کی ہوے گا، فرمایا پھر اسے دوران میرا رسول آ جاوے گا، سبحان اللہ، اسے دوران میرا رسول آ جاوے گا، سننا جا تم رسول میرا رسول آ جائے گا یا اللہ تیرے دے بڑے بڑے رسول ہونے میں یا اللہ کتنا گلنا پیا کرنا میں، فرمایا نبیوں سنو جدی خاطر در کائنات نو بناواں گا، جدی خاطر میں ہر چیز نو بناواں گا، تم نبوتاں تے رسالتاں معجزات تے کمالات عطا کر کے دنیا تے بھیجاں گا، اس کی خاطر ہر چیز بناواں گا، تم نبوتاں عطا کراں گا، پھر جدوں تسی جاؤ گے پھر میرا رسول آ جائے گا یا اللہ پھر فرمایا پھر تساں سب کچھ چھوڑ دینا ہے، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تہاڈے تابع ہوں گے، تہاڈا سکہ چل رہا ہوئے گا، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب میرا رسول آ جائے تساں سب کچھ چھوڑ دینا ہے، میرے نبی دی غلامی اختیار کر لینی ہے، میرے رسول دی غلامی اختیار کر لینی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، نبیوں نے وعدہ کرنی ہے یا اللہ جب تیرا رسول آئے گا اسی سب کچھ چھوڑ جاواں گے، سب کچھ چھوڑ کے تیرے نبی دی غلامی اختیار کر لواں گے، اج وہ رب وعدہ پیا پورا کراندا ہے، فرمایا انبیاء کرام دی جماعت سارے مسجد سارے جمع ہو جاؤ، اج سارے میرے نبی امام الانبیاء اپنے نبوت دے تاجدار دے پیچھے نماز پڑھو، سبحان اللہ، اج سارے مسجد سارے اندر جمع ہو کے سارے نماز پڑھو، سارے انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر جمع ہو گئے، میرے نبی نے امامت فرمائی، پھر جناب والا انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے پڑھے نے، آدم علیہ السلام نے اپنا خطبہ پڑھا، فرمایا رب کائنات دا لکھ لکھ شکر ہے جن نے منو مسجد ملائکہ بنایا ہے، منو ابو بشر بنایا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ نو قبول فرمایا، حضور دے صدقے میری توبہ نو قبول فرمایا ہے۔ پھر جناب نوح علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس خالق کائنات نے منو طوفان دے وچوں نجات عطا فرمائی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جس خالق کائنات نے منو اپنی صفات دی تجلی دکھائی، سبحان اللہ۔ انبیاء کرام مختلف اپنے اپنے خطبے ارشاد فرما دینے میں آخر کار والی آمنہ دے لال دیا گئی، سبحان اللہ، نبیان دے امام دیا گئی، ختم نبوت دے تاجدار دیا گئی، حضور علیہ السلام نے لوگوں جا خطبہ پڑھے آئے، نہ کسی نبی نے خطبہ پڑھے آئے، نہ کسی رسول نے خطبہ پڑھے آئے، میرے نبی نے اپنا خطبہ پڑھا، فرمایا الحمدللہ
ارے نبی تے بڑے بڑے آئے پر رحمت للعالمین نبی بن کے کوئی نہیں آیا. آدم علیہ السلام کو بشر بن کے آئے نے پر عالمین واسطے رحمت بن کے نہیں آئے. جناب شیس علیہ السلام نبوت دے رہ کے آئے نے پر رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب نوح علیہ السلام نبی تے بن کے آئے نے نبوت دا تاج سر پہ سجا کے آئے نے پر ختم نبوت کے تاجدار بن کے نہیں آئے. رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے نے پر رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. جناب عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے نے رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے. انہاں سارے نبیاں سارے رسولاں دے وچوں ایک تیرا تے میرا نبی ہے جڑا عالمین واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا. سبحان اللہ. ایک تیرا نبی تے میرا نبی ہے ایک ختم نبوت دا تاجدار ہے جڑا عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے. نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے نبیوں میرا رحمت لقب پانے والے اور وہ اپنے بگانوں کا غم کھانے والے وہ اپنے بگانوں کا غم کھانے والے وہ اپنے بگانوں کا غم کھانے. مسجد اقصیٰ تو اگلے سفر شروع ہویا. مسجد اقصیٰ تو اگلا سفر شروع ہویا. حضور علیہ السلام واسطے نور دی سیڑھی پیش کی گئی. پھر عرشاں دے دروازے کھلے گئے نے نبیاں دے نال ملاقاتاں ہوندیاں رہیاں نے. جناب پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام دے نال امام الانبیاء دی ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان تے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان تے جناب والا یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان تے جناب ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. پنجویں آسمان تے جناب ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. چھویں آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان تے جناب ابراہیم خلیل اللہ نال ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. نبی حضور علیہ السلام دے نال ملاقات کر دے گئے نے. حضور علیہ السلام دی زیارت کر دے گئے نے. اور حضور علیہ السلام فرمانے نے لوگوں اس رات نو معراج والی رات نو ایک ایسی قوم نو ویکھیا وے جنہاں دے سارے کچلے جا رہے نے پھر درست کیتے جا رہے نے پھر کچلے جا رہے نے پھر درست کیتے جاتے نے پھر کچل کیتے جاتے نے. میں پوچھیا جبریل ایک کون نے انہاں دے سارے کچلے جا رہے نے. جبریل نے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا اے او لوگ نے جڑے نماز جو سستی کردے سن جڑے نمازاں نہیں سن پڑھدے او لوگ نے جڑے نمازاں وچ غفلت کردے سن. حضور فرماتے نے میں ایسی قوم نوں نہیں ویکھیا جڑے جناب والا جہنم دی اگ کھاندے پے نے انگاریاں دے نال پیٹ بھردے پے نے اور جہنم دے پتھر پہ کھاندے نے. میں پوچھیا جبریل کون لوگ نے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا اے او لوگ نے جنہاں نوں اللہ نے مال عطا فرمایا جنہاں نوں اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا پر اللہ دے راہ تے خرچ نہیں سن کردے. اے اللہ دے راہ تے نہیں سن خرچ کردے زکات نہیں سن دیندے. اس واسطے نہ عذاب ہوندا ہے پیا. پتہ چلیا نمازاں نہ پڑھیے تے عذاب ہوندا ہے. نمازاں وچ غفلت کریے تے عذاب ہوندا ہے. زکات نہ دیئے تے عذاب ہوندا ہے. اللہ تعالی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے زکات دین دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی دی سواری مسجد اقصیٰ تو آسمانہ تے نبیاں دے نال ملاقاتاں پھر جناب والا جبریل دے پرا تے سوار ہو گئے سدرۃ المنتہا تک. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان دے لکھدے نے سدرۃ المنتہا جدوں آئی نا اس کو کہ اور فرشتہ کوئی نہیں جا سکتا تے جبریل بھی رک گیا. رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی سونا فرمایا آگے آنا رک کیوں گیا میں. عرض کیتی سونے آگے نہیں آ سکتا.
اگے نہیں آ سکتا. فرمایا کیوں؟ حضور اگر میں ایک کوٹے کے برابر تھوڑا سا اگے ہویا نا تے سونیا اللہ دی انوار و تجلیات نال میرے پر چل جان گے, میرے پر چل جان گے. اور ذرا جبریل کی طاقت دا اندازہ کرو, 600 پر رکھن والا ایک پر کھولے تے روح زمین اور پر دے تھلے آ جائے تے 600 پر رکھن والا جبریل حضور دی بارگاہ وچ کردا سونیا میں کہ نہیں آ سکتا. اس کی طاقت کا اندازہ کرو جب یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے کنویں تے سٹ دتا, رسی کٹ دتی گئی. اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے, فرمایا سلم یا بلندیاں چھوڑ جا, میرا یوسف پانی وچ ڈگے نہیں, پہلے جا کے اپنے پیر بچھا لے میرے یوسف کو مار. سبحان اللہ. حالے تک یوسف علیہ السلام پانی وچ گرے نہیں سن, آپ کی رسی کٹی گئی, بھائیاں نے کنویں تے سٹ دتا, لیکن حالے تک پانی میں پہنچے نہیں سن یوسف علیہ السلام. لیکن جبریل آ کے پہلے اپنے پر بچھا رہے, یوسف علیہ السلام کو اپنے پر اٹھا دیا. اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پہ چلاتے سر, اللہ نے فرمایا جبریل شام کا حکم ہوئے, فرمایا جا جنت میں چھوٹنبا لے, ایک چھری ہون چل جائے گی, جنت میں چھوٹنبا لے جلدی جا, اسماعیل کو نکال لے تھلے دنبا دے دی. اور حالے تک چھری چلی نہیں. جناب جبرائیل جنت وچوں دنبا لے کے, جنت وچوں دنبا لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچ کے انہوں چھری دے اسماعیل کو کٹیا بھی ہے, تھلے دنبا دتا بھی ہے. اتنی بڑا مالک, اتنی طاقت مالک حضور دی بارگاہ وچ کرتا سونیا اگے میں نہیں آ سکتا. میرے نبی نے فرمایا سن لے جبرائیل, تو میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی جدوں نائب نمرود جا سکا رہے سن تو کہ اسی اے ابراہیم میں جتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا, کوئی پیغام ہوے تے بس اے جبرائیل اج میرے باپ دادا والا او کاش اٹھان لگیا نا سن جتھے تیری سوچ نہیں جا سکتی میں محمد اٹھے جا سکتا. سبحان اللہ. جتھے تک تیرا تصور نہیں جا سکتا میں حضور اٹھے جا سکتا, میں امام الانبیاء اٹھے جا سکتا جتھوں تک تو بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اج میں کل اتار دیتا حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو اگے چلے, عرض کی سنیا میں تے اگے نہیں آ سکتا, اگے تسی جاؤ, میں نہیں آ سکتا. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی, کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی, کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے, آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. اللہ کی سنیا بس میری یہی کوئی رسائی سی, میں یہی کچھ آ سکتا تھا. سنیا اگے تسی جاؤ, امام الانبیاء چل جانے, افسر پیش کیتا گیا, سب رنگ دا نور دا پتھر پیش کیتا جناب والا, تخت پیش کیتا گیا حضور دی بارگاہ دے اندر. امام الانبیاء اس کے سوار ہو کے جا رہے ہیں, پھر ایسا منظر بھی آیا, ایسی جگہ بھی آئی جتھے ہر طرف نور ہی نور ہے. سبحان اللہ. اس جگہ دے جناب والا چاروں طرف نور ہی نور ہے, کیا اور کوئی شان ہے, چاروں طرف نور ہی نور ہے کہ آئے. حضرت علیہ السلام پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے امام الانبیاء. پھر اسی آواز ایسی طرح پریشانی ہوئی ہے نا, پھر اسی دوران آواز آئی کفیا محمد, کفیا محمد فإن ربك يصلي. اے رب دیا معبودا, اے محمد مصطفیٰ رک جاؤ, اللہ تعالی دے درود دیا پڑھتا ہے. اللہ رب العالمین تعالی دے درود دیا پڑھتا ہے. رب کی رحمت تعالی استقبال واسطے آندی ہے.
مدینے دیا تاجدارا رک جاؤ اے جناب والا آواز کی آواز میں چاہیے اے آواز جناب صدیق اکبر دی آواز میں چاہیے سبحان اللہ یا محمد فإن ربک یصلی سنیا رک جا تیرا رب تیرے کو درود دیا کرتا ہے اور یہ آواز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز میں چھائی کیوں کہ حضور پریشان ہے حضور کی پریشانی ختم ہو جائے آواز ہے سونیا ٹھہر جا سونیا ٹھہر جا تیرا رب تیرے کو درود دیا کرتا ہے ٹھہری ٹھہری او محبوب محمد اے میرے محمد میرے قریب آجا اتنو منی یا احمد دور دور کیوں میں احمد میرے آجا اتنو منی یا خیر البریہ اے ساری کائنات نہ والا کریم ہستی میرے قریب آجا سبحان اللہ اتنو منی یا خیر البریہ دور دور کیوں میں سنیا ذرا میرے آجا ساری کائنات نہ والا کریم ہستی میرے آجا محمد یہ کون مکان آپ کے اے محمد یہ کون مکان آپ کے اے زمین آپ کی آسمان آپ کے اے زمین آپ کی محمد یہ کون مکان آپ کے ہیں زمین آپ کی پلو زمین آپ کی اور یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی امام بخاری جناب والا فرماتے ہیں بخاری شریف اندر لکھتے ہیں تنل جبار رب العزت میرے نبی کریم پہلے اللہ ہویا سبحان اللہ جبار رب العزت تنل جبار رب العزت سارا پہلے قریب میرے مصطفی اللہ ہویا سبحان اللہ اتنا سارا قریب ہویا سمدنا فتح اللہ قریب ہویا پھر قریب ہویا اتنا قریب ہویا کانا کعبہ قوسین او ادنا اتنا تو زمانہ بے فاصلہ رہ جانا درمیان اتنا سارا قریب ہویا سبحان اللہ
کانا قاب قوسین اتنا دور کمانا دے درمیان فاصلہ رہ جانا دے اتنا رب قریب ہویا اتنا یا ایوی فاصلہ ناریا دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے سارے دونوں ملنے پیارے کر دے کھو گئے سارے پہلو دونوں ملنے پیارے پردے کھل گئے سارے دونوں ملنے پیارے پردے کھل گئے کردے دیکھے میں نظارے کوئی رجدائی نہیں کردے دیکھے میں نظارے کوئی نبی دے نظارے کوئی رجدائی نہیں ہے سونا بچوں بردائی نہیں پہلے رب قریب ہویا کنا قریب ہویا کوئی فاصلہ ہی نہیں لیا کوئی فاصلہ ہی نہیں لیا اللہ قریب ہویا اپنے محبوب دے قریب ہو کے رب نے فرمایا محبوبہ کی لے کے آیا میرے واسطے سنیا کی لے کے آیا میرے واسطے عرض کی بھی یا اللہ ہر شاید تیرے کولے ہر شاید تیری ہے سنیا میں کی لے آنا سی ہاں تین چیزاں میں لے کے آیا وا سنیا کتنا چیزاں لے کے آیا میں عرض کی بھی اللہ لے کے تین چیزاں آیا وا جنہ تیرے کول دے سبحان اللہ میرا محبوبہ کئی چیز ہے جنہی میرے کول کوئی نہیں تین چیز تو لے کے آیا جنہی میرے کول کوئی نہیں عرض کی بھی مدینے میں تاج دارا میں آج بھی لے کے آیا میں آج بھی لے کے آیا وا تین چیزاں لے کے آیا وا التحیات للہ والسلامات والطیبات سنیا مہمانی دگنی کولی پھر باتاں لے کے آیا وا رب رات نے فرمایا محبوبہ یہ چیزاں میں نے دتیاں نہیں پر میرے کو کوئی لے لے سنے ربا جو بھی دینا میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی سبحان اللہ نبی تیرے دے سلام ہوئے رحمت اللہ تیرے رحمتائیں وبرکات تیرے دے میریاں برکتائیں سبحان اللہ سنیا تیرے دے میرا سلام ہوئے تیرے دے میری رحمت ہوئے تیرے دے برکتائیں ہوئے تیرے دے سلام بھی ہوئے تو کتنا ربے تیرا آپ نے فرمایا تیرے نبی نے فرمایا تیرے نبی نے ذہن و خیال آیا اب میں کچھ امت کا بھی کر کے جا رہا ہے سبحان اللہ میں کچھ امت کا کرنا واسطے آیا ہوں آج بھی میں کچھ امت کا بھی کر کے جا رہا ہے اور رب کائنات کے محبوب نے فرمایا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ سونیا ساڈے تے بھی تیریاں رحمت آیا ہوئے تیری تیریاں رحمت آیا ہوئے میری گناہگار امت دے تیریاں رحمتاں تے برکتاں سبحان اللہ سونیا صرف میرے تے نہیں میری امت کے بھی میری امت دے نیکوکارا تے بھی تیرا سلام ہوئے میری امت دے ساریاں ہر فرد تے تیرا سلام ہوئے میری امت دے بھی تیری سلام دی ہوئے رحمت میرے حضور دی واسا پیمار دی رحمت میرے حضور دی واسا پیمار دی آجا گناہ دارا میں بینوں بچا لما سبحان اللہ آجا گناہ دارا میں تینوں بچانا آجا گناہ دارا رب کائنات کے محبوب نے گناہگار پھر اپنے دامن سے لے لے عرض کی مولا
میری امت بھی تیری رحمت ہوگی، میری امت بھی تیری سلامتی ہوگی۔ رب کائنات کا محبوب رب دی بارگاہ وچ جا کے بھی اپنی امت نہیں بھولے، سبحان اللہ، اپنی امت نہیں بھولے، اپنی امت کو یاد رکھے اور اپنی امت واسطے واپس آئے۔ پھر امت میں چاہیے اس نبی نال وفا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے ملے، اسرات، نماز دا، روزے دا تحفہ ملیا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تحفے لے جا، یار یار ہم تحفے دیتے ہیں، میں بھی تم تحفے دینا، اے تیری امت برسی نماز دے رسی روزے تے میری رحمت جوش ہو جاسی، میں راضی ہو ویسا تے انہوں نے بخش دے سا، میں انہوں نے راضی ہو ویسا انہوں نے بخش دے سا۔ پھر امت کو چاہیے کہ جو تحفے رب کی بارگاہ وچوں محبوب کو ملے نے انہاں تحفیاں دی لاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگے رمضان شریف آ رہی ہے، ایک مہینہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ سے روزے رکھن کی توفیق دے اور رب کائنات شب رمضان شریف تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔